السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب ڈالا کہ قوم بندر ہی بن گئی۔ کیا وجہ تھی؟ کس لیے ان نافرمان لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملی کہ انہیں بندر بنا دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سنیے۔ میرے عزیزو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کی چیزیں دی تھی۔ اب ان چیزوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ کا نافرمان وہ لوگ ہونے لگا۔ کس طرح؟ چلیے بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نا جب کسی بندے کو کوئی مرتبہ دیتا ہے، جب کسی بندے کو کوئی پوسٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے۔ آپ کتابوں میں علماء کرام سے سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کتنوں بار امتحان لیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہے ہیں۔ بس یہی کرنا ہوتا ہے جب کوئی انسان اپنے وقت کا سکسیزفل انسان ہوتا ہے، اس کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ انسان اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو پھر انعام دیا جاتا ہے، اور پھر اگر اللہ کی راضی میں وہ راضی نہیں رہتا، شکوہ کرتا ہے، اللہ کی باتیں نہیں مانتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو، چاہے کوئی نعمت چھیننے کی شکل میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کنگال کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ اگر آپ کو کسی پوسٹ پہ رکھا ہے تو اس پوسٹ کو ہمیشہ، اپنے پوسٹ کو ہمیشہ غنیمت جان کر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی برا وقت آ بھی جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ امتحان شروع ہوا تب سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہاری امت سے، تمہاری قوم سے امتحان لینا چاہتا ہوں، اور وہی امتحان یہ ہے کہ وہ پورے ہفتے سمندر کنارے جا کر مچھلیاں حاصل کریں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، لیکن ہفتہ کے دن وہ مچھلیاں نہ اٹھایا کرے سمندر سے، یوں ہی چھوڑ دیا کرے۔ تو کسی حد تک حضرت داؤد علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتایا، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے خطابت کی تو کچھ لوگ تھے جو ان کی طرف مان گئے، کچھ لوگ دل میں تسلیم کر لیے، اور کچھ لوگ ایسے تھے، جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہاں پہ خراب بھی لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے قریباً 12,000 لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہاں پر ہاں ملا دیا، اور پھر کہنے لگا، ایک شخص کو شیطان نے بھٹکایا اور کہا کہ تم کانٹا لگا کر رکھو یا پھر گڈھے کھود کے رکھو، جو مچھلیاں ہفتہ کے دن پھنس جائیں گی ان مچھلیوں کو اتوار کے دن نکال لینا اور پھر بیچ کر آنا یا پھر پکا کر کھا جانا۔ میرے عزیزو، شیطان نے یہ ترکیب اس لیے بتائی کیونکہ پورا ہفتہ مچھلی ڈھونڈنے میں گزر جاتا، لیکن مچھلی مل ہی نہیں پاتی کثیر تعداد میں، اور ایک دن ایسا ہوتا جو کہ ہفتے کا تھا، اسی دن اکثر و بیشتر مچھلیاں سمندر میں نظر آتے تھے۔ اسی وجہ سے شیطان نے کہا کہ ایسا کرو، یہ ترکیب تمہیں کام آ جائے گی۔ تو لوگوں نے اس طرح ہی کرنا شروع کر دیا، پھر دوسرے لوگوں کو مشورہ دینا بھی شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے جب اچھے لوگوں کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو پھر اللہ کی فرامین کا مذاق ہو جائے گا۔ اللہ نے جس طریقے سے ہمیں منع کیا ہے ہفتہ کے دن مچھلی نہ پکڑو، لہٰذا کوئی مچھلی اگر ہفتہ کے دن پھنس جائے گی تو وہ ہفتے کی ہی شکار میں آئے گی، اس لیے یہ نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کی فرامین کے خلاف ہے، سدھر جاؤ۔ سمجھانے لگے تو ان لوگوں نے ان لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بڑے آتے ہیں یہ لوگ، بڑے ہمیں سکھانے والے ہیں، ہم نہیں، ہم ہفتہ کو ہی مچھلیاں ماریں گے، تم جو کرنا ہے تو وہ کر لو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم لوط کو دیکھ لو کس طریقے سے اللہ نے ان پر عذاب ڈھائی۔ پھر وہ نافرمان لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ جاؤ یار، تم لوگ دماغ کاہے خراب کر رہے ہو، تم لوگ یہاں سے نکلو، ہمیں اپنا کام کرنے دو، یہ کتابی باتیں ہیں، یہ حقیقت میں یہ باتیں صحیح نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کہنے کے بعد جو نیک لوگ تھے
وہ لوگ دیوار دے دیے اور دیوار دے کر کہنے لگے تم نافرمان لوگ ادھر ہی رہو، ہم فرما بردار لوگ ادھر رہیں گے۔ پھر رات گزری، ان لوگوں کی عبادت میں گزری رات اور ان لوگوں کے ناچ گانوں میں ہی گزر گئی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو انسانی آواز اس طرف سے نہیں آ رہی تھی، ادھر نیک لوگ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں آواز آ رہی ہے۔ پھر جب دیوار کے اس پار جا کر دیکھا گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک انسان بھی موجود نہیں ہے، ایک الگ سی شکل بن گئی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو فلاں رشتہ دار ہے، یہ تو فلاں رشتہ دار ہے۔ میرے عزیز دوستو، کپڑوں سے انہوں نے اندازہ لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں تو ہمیں انعام بھی ملتا ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہلاک ہو گئے، اب وہ بندر بن گئے، انسان کی طرح اشرف المخلوقات بن کر زندگی نہیں گزار سکے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے فرامین کا مذاق اڑایا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھی حقیقت، فیکٹ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر میں تبدیل ہو گئی۔ پوری قوم بندر نہیں بنی، بلکہ کچھ لوگ ہی بندر بنے تھے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیے تھے۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ہیلپ فل، نالجبل، انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور سبق سیکھنے کا ایک موقع ملا ہوگا اس ویڈیو سے۔ میرے عزیز دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔